مسئلہ لوگوں کے درمیان ابھی بہت زیادہ چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ ہم سعودی کے اعتبار سے رکھیں یا اپنے ملک کے اعتبار سے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم رمضان کے روزے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور اس کے علاوہ نماز بھی ہم اپنے ملک کے اعتبار سے ہی ساری عبادتوں کو ادا کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو انجام دیتے ہیں، لہٰذا عرفہ کا روزہ بھی ہم اپنے ملک کے ہی اعتبار سے رکھیں گے۔ اگر آپ یہ بول رہے ہیں کہ ہم سعودی کو فالو کرتے ہوئے عرفہ کا روزہ رکھیں گے تو پھر ان ممالک کا کیا ہوگا جہاں پر جس وقت سعودی میں دن کا وقت ہوتا ہے تو ان ممالک میں رات کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، اور جب وہاں صبح ہوگی تب تک یہاں عرفہ کا وقت جا چکا ہوگا، تو ان ممالک کے لوگوں کے ساتھ نا انصافی ہو۔ اور یہ دین جو ہے یہ ایک عالمی دین، ہر زمان و مکان کے لیے، لہٰذا ان مسائل کو پیچیدہ نہ بنائیے اور اپنے ملک کے اعتبار سے عبادت کی۔ عرفات ہی وہ دن ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا، یعنی اب جب یہ دین مکمل ہو چکا ہے تو اب اس میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا نہ کوئی کمی کی جا سکتی، اور اللہ نے فرمایا کہ آج کا دن ہے جب میں نے اس کو مکمل کیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے دین کو مقرر کر دیا اور اس پر میں راضی ہو گیا۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے قریب ہی پر بیٹھ کر خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے تمام رسومات کو میں ختم کرتا ہوں، تمام سودی معاملات کو میں اپنے قدموں کے تلے روندتا ہوں۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام پہ مردوں سے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا۔ مسلمانوں کو قربانی کرنے کے بجائے انہیں چاہیے کہ ان پیسوں کو وہ غریبوں کے درمیان تقسیم کرے اور غریبوں پر صدقہ کر دے اور غریبوں کی مدد کرے، بجائے اس کے کہ وہ قربانی کرے اور قربانی میں وہ ان پیسوں کو ویسٹ کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس اعتراض کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شرعی حکم کیا ہے۔ شرعی حکم یہی ہے کہ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ ایک شخص کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی کرنے کے بجائے ان پیسوں کو غریبوں کو دے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنا یہ ایک الگ مستقل عبادت ہے۔ جہاں تک غریبوں کو پیسے دینے کا تعلق ہے تو شریعت میں زکوٰۃ کا حکم اور عام نفلی صدقہ و خیرات کا حکم الگ ہے، اور قربانی کرنا یہ الگ حکم ہے، اس کو ہر حال میں کرنا ہے۔ اور ہم جو یہ قربانی کرتے ہیں یہ غریبوں کے لیے بھی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اور پھر غریبوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اسے ہم تھوڑی تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان بقرعید میں قربانی کر کے پیسوں کو ضائع کرتے ہیں، تو اس کا ہم سب سے پہلے جائزہ لیں گے اور ہم اسے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں گے کہ کیا صحیح معنی میں مسلمان پیسوں کو ضائع کرتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم عبادت اکنامک پوائنٹ آف ویو کو دیکھ کر نہیں کرتے، یعنی عبادت تو ہم اس لیے کرتے ہیں چونکہ یہ اللہ کا حکم۔ مثلا ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارا جسم فٹ رہے، ہم ایکسرسائز کریں، بلکہ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اقم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یہ اللہ کا حکم۔ ٹھیک اسی طرح قربانی بھی ہم اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اس کا اکنامی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، یعنی اکنامی میں ترقی ہو یا نہ ہو اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، جن کے ذہن میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، ان کی تسلی کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے اگر ہم قربانی کو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے اس کے ذریعے اکنامی میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ غربت کو ختم کرنے کا علاج یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے درمیان پیسوں کو تقسیم کر دیا، بلکہ غربت کو ختم کرنے کا اصل علاج یہ ہے کہ غریبوں کے لیے پیسے کمانے کی ایکٹیویٹیز کو مہیا کر دیا جائے، یعنی ایسے ذرائع تیار کر دیے جائیں جن سے وہ غریب پیسے کما سکے اور اپنی غربت کو دور کر سکے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جب قربانی کے دن آتے ہیں تو پوری دنیا میں مسلمان ایک بڑی تعداد میں جانوروں کو خریدتے ہیں، تو اس سے ان غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے جو جانوروں کو بیچتے ہیں۔ جانوروں کو بیچنے کا جو کام ہے اس میں جو اکثر لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہی ہیں اور غریبوں کا ہی طبقہ ہے، اور وہ لوگ پورے سال جانوروں کو پالتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ بقرعید کے موقع پر جانوروں کو بیچے اور اس کے بعد پورے سال کا خرچ نکلے اور اچھی رقم وہ کما سکے۔ تو اس عمل سے سب سے پہلے ان لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے جو جانوروں کو بیچتے ہیں، جو غریب طبقہ ہے ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، تو جو ٹرانسپورٹیشن کے سروسز ہیں ان میں بھی غریبوں کی اکثر تعداد جڑی ہوئی، تو جو ٹرانسپورٹیشن کی سروسز ہوتی ہیں وہ غریب اسے انجام دیتے ہیں، اور
انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے, وہ بھی کچھ پیسے ان دنوں میں کما لیتے ہیں. اس کے بعد پھر قصائیوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ پورے سال انہیں اتنا کام نہیں ملتا جتنا بقرعید کے دنوں میں کام مل جاتا ہے, اور بڑے پیمانے پہ کام ملتا ہے, اور وہ لوگ بھی اچھی خاصی رقم کما لیتے ہیں. اور قصائیوں کا جو طبقہ ہے, ظاہر سی بات ہے وہ بھی غریبوں کا ہی طبقہ ہے. اور اس کے بعد قربانی کے گوشت کو, قربانی کرنے کے بعد مسلمان قربانی کے گوشت کو غریبوں میں ہی تقسیم کرتے ہیں, اور ایسے ایسے گھروں میں تقسیم کرتے ہیں جہاں کے لوگ پورے سال انہیں گوشت دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا. ایسے لوگ ہیں اور مسلمان ان کے درمیان گوشت کو تقسیم کرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر جو جانور کی کھال ہوتی ہے, جو چمڑا ہوتا ہے, اسے فروخت کرنے کے بعد جو پیسے حاصل ہوتے ہیں, ان پیسوں کو بھی مسلمان غریبوں کے درمیان ہی تقسیم. اور پھر جو انہوں نے چمڑوں کو اور کھالوں کو فروخت کیا اور بیچا, تو اس کے ذریعے پھر لیدر پروڈکٹس بنتے ہیں, اور لیدر کی جو تجارت ہے اور بزنس ہے اس میں ترقی ہوتی ہے. اور لیدر کی تجارت ایسی ہے جس میں لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی جڑی ہوئی. تو صرف ایک اس قربانی کے عمل سے اتنے سارے ذرائع تیار ہو جاتے ہیں جن سے لوگ پیسے کماتے ہیں, صرف ایک اس قربانی کے عمل. اور بھی ایسا ایک طبقہ ہے غریبوں کا جو ان دنوں میں جانوروں کے چارے کو بیچتا ہے اور جانوروں کے کھانے کی مختلف چیزوں کو فروخت کرتا ہے. اس سے بھی انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے, وہ بھی یقیناً غریب کا طبقہ ہے. تو جو لوگوں کے پاس پیسے سیونگز کی شکل میں ہوتے ہیں, وہ پیسے لکوڈ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان تقسیم ہی ہوتے ہیں, اور اس طرح تقسیم ہوتے ہیں کہ غریب کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, بلکہ کیونکہ ہم نے کمانے کا ذریعہ ہی انہیں دے دیا, اور اس میں وہ محنت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ پیسے کماتے ہیں. تو یہ اتنا بہترین نظام صرف اس قربانی کا نظام ہے. اچھا, اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے وہ اعتراض کرتے ہیں, تو وہ آپ کو صرف بقرعید کے ٹائم میں نظر آتے ہیں. اولاً صرف بقرعید کے ٹائم میں نظر آئیں گے, اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ غریبوں کی ان سے زیادہ فکر کرنے والا پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ غریبوں میں پیسے کو تقسیم کر دیں, قربانی نہ کریں. حالانکہ یہ صرف اس جگہ پر ہی اعتراض کرتے ہیں, دوسری جگہوں پر اعتراض نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں بہت سی ایسی مختلف انڈسٹریز ہیں جن کا انسانی زندگی کی ضروریات سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے, لیکن پوری دنیا اس میں بلینز آف ڈالرز کو خرچ کرتی ہے, بلینز آف ڈالرز. آپ مثال کے طور پر کاسمیٹک انڈسٹری کو لے لیجیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے سال کاسمیٹک انڈسٹری 350 بلین آف ڈالر سے زیادہ جنریٹ کرتی. 350 بلین ڈالرز, یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے, یعنی 35,000 کروڑ روپے. 35,000 کروڑ روپے سالانہ کاسمیٹک انڈسٹری میں جنریٹ کیے جاتے ہیں. یہاں پر کیوں نہیں اعتراض کیا گیا؟ یہ لوگ ادھر کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ کیا کاسمیٹک انڈسٹری کی کوئی ایسی ضرورت ہے یا کوئی ایسا مقصد ہے جو انسانی زندگی کو ترقی کی طرف لے جائے؟ نہیں, اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم زیادہ اچھے دکھیں, اینٹی ایجنگ کریم لگا کر ہم زیادہ دنوں تک جوان دکھے, جس کے ذریعے ہم غریبوں کے جذبات کو کچلتے ہیں. ظاہر سی بات ہے غریب تو ایسے پروڈکٹس کو استعمال نہیں کر سکتے, اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اس جگہ پر اعتراض نہیں کرتے, مسلمانوں پر اعتراض کرتے, ادھر اعتراض نہیں کرتے. دوسری مثال آپ فلم انڈسٹری کی لے لیجئے. فلم انڈسٹری میں بھی بلینز آف ڈالرز کو خرچ کیا جاتا ہے اور جنریٹ کیا جاتا ہے. یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ چند ایک مخصوص طبقہ ہے جو بس وہی کماتا ہے. یہاں پر کیوں نہیں اعتراض کیا جاتا کہ ان پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے؟ ہاں, اب آپ کہیں گے, اس بات کو ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ یہ بولیں گے کہ بھائی آپ جاندار کی جان لے رہے ہیں, یہاں تو جان نہیں لی جا رہی ہے. جب یہ جملہ وہ کہہ رہے ہوں گے تو اس وقت ان کے پیروں میں لیدر کے جوتے ضرور ہوں, وہ لیدر جیکٹ ضرور پہنتے, لیدر کے بیلٹس ضرور پہنتے ہوں, اور دیگر لیدر کے پروڈکٹ ضرور استعمال کرتے. اس وقت جانور کی جان انہیں یاد نہیں آتی. اس سے کھلے طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نفاق اور ان کی ہپوکریسی کیسی ہے. ظاہر ہے, بالکل ظاہر ہے. وہ اس جگہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ انصاف پسند ہوتے, کہ صحیح معنی میں وہ انصاف چاہتے اور انصاف پسند انسان ہونے کی حیثیت سے وہ جائزہ لیتے, تو پھر اس جگہ پر بھی اعتراض کرتے, لیکن اعتراض نہیں کرتے. پورے سال ہم
मटन खाते रहेंगे, चिकन बर्गर खाते रहेंगे और दीगर जंक फूड्स खाते रहेंगे और लाखों और करोड़ों रुपए घरों पर खर्च करते रहेंगे। ऐसे लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया कि सिर्फ 2-3 रूम के घर पर इक्तिफा करते और दीगर पैसे और उससे जायद पैसे जो वो अपने घरों पर खर्च कर रहे हैं उसे गरीबों में तकसीम करते। ऐसा नहीं किया इन्होंने। लेकिन जब बकरीद का मौका आता है तो मुसलमानों पर एतराज करते हैं। ये इनकी हिपोक्रेसी है। लिहाजा ऐसे लोगों से बिल्कुल मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। बज़ाहिर इनकी बातें बड़ी अच्छी लगेंगी, आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये पैसे तो जो जानवरों में हम खर्च कर रहे हैं उसे गरीबों में दे देना, कितनी अच्छी बात है। लेकिन जब आप इनके निजाम को देखेंगे, इनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, इनके नजरियात को समझेंगे तो आप गहराई में उतरेंगे। तब आपको मालूम होगा कि इनकी सारी चीजें खोखली हैं और गरीबों की कोई फिक्र नहीं है। असल मसला इस्लामोफोबिया है। इन्हें इस्लाम से चिढ़ है। ये इस्लाम दुश्मनी का नतीजा है। ये सिर्फ इस्लाम से चिढ़ते हैं। इनके चिढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वयअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह तो अपने दीन को, अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा, ना चाहने वालों के ना चाहने बावजूद। वضرب लहुम मथल الرجلين जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अअनाब वहफफनाहुमा बिनख्ल वजअलना बैनहुमा ज़रअ किल्तल जन्नतैन आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैअ वफज्जरना खिलालहुमा नहरा। अभी मैंने चंद आयतें आपके सामने पढ़ी हैं। वो आयतें सूरतुल कहफ की आयतें हैं। अगर उन आयतों पर हम गौर करें और उनकी तफसीर को समझने की कोशिश करें तो हमें ऐसा महसूस होता है और ऐसा मालूम होता है कि गोया ये आयतें आज के ज़माने के मुताल्लिक़ ही नाजिल हुई हैं। इन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 दोस्तों का जिक्र किया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वज़रिब लहुम मसल अर्रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अअनाब वहफफनाहुमा बिनख्ल वजअलना बैनहुमा ज़रअ, कि आप लोगों के सामने 2 दोस्तों का जिक्र कर दें, उनका वाक़या बयान कर दें। उन 2 दोस्तों में से एक शख्स ऐसा था जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जिंदगी में बहुत सी नेमतों से नवाजा था। उसे मटीरियलिस्टिक लाइफ हासिल थी, लग्जरियस लाइफ हासिल थी और दुनिया की बहुत सी नेमतें उसे हासिल थी। अल्लाह ने फरमाया कि उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 बागात दिए थे। ऐसे बागात थे जो अंगूर के बागात थे, अंगूर जैसा मरगूब फल, और फिर उसका मुकम्मल बाग, और फिर बाग भी एक बल्कि 2-2 बाग, और उसके अलावा वजअलना वहफफनाहुमा बिनख्लिन, उस उन अंगूर के 2 बागात को अल्लाह ने खजूर के दरख्तों से घेरा हुआ था। यानी अंगूर के बागात भी मिले हुए हैं और खजूर के दरख्त भी मौजूद हैं। इसी तरीके से वजअलना बैनहुमा ज़रअ, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन 2 बागात के दरमियान अल्लाह ने उसे खेती भी दे रखी है। अब ये कितनी बड़ी नेमत। और सिर्फ इसी पे इक्तिफा नहीं बल्कि आगे अल्लाह ने फरमाया किल्तल जन्नतैन आतत उकुलहा, ये जो 2 बागात हमने उसे दिए थे वो बागात ऐसे नहीं थे कि जो बेकार हो, बल्कि फलों से लदे हुए बागात। अब आप इन चीज़ों को गिनें। सबसे पहले अंगूर जैसे मरगूब फल का बाग, और वो बाग भी एक नहीं बल्कि 2, फिर दोनों बागात खजूर के दरख्त से घिरे हुए, और फिर उन बागात के दरमियान खेती, और फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वकान लहू समर वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, और 2 बागात भी ऐसे हैं कि जो फलों से लदे हुए, और फिर उन 2 बागात के दरमियान हमने उनके लिए, उस शख्स के लिए नहर भी निकाल दी। अब आप उस ज़माने के एतबार से अगर इस चीज़ को देखें तो हमें मालूम चलेगा कि उस वक्त की जो लग्जरियस लाइफ हो सकती थी वो लग्जरियस लाइफ इस शख्स को हासिल थी। मादी एतबार से, मटीरियलिस्टिक लाइफ के एतबार से इसके पास कोई कमी नहीं थी। खाने पीने के लिए सामान, बागात, खेत मौजूद है, नहरें मौजूद हैं, और वो आराम के साथ, खजूर के दरख्त मौजूद है, वो आराम के साथ जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। लेकिन उसका जो दूसरा शख्स था, उसका जो दूसरा साथी था, वो साथी ऐसा था जिसके पास ये नेमतें नहीं, लेकिन वो शख्स ईमान वाला था। 2 दोस्त थे जिसके पास दुनियावी नेमतें थी, लग्जरियस लाइफ थी। वो शख्स ऐसा था जो मोमिन नहीं था, लेकिन उसका जो दोस्त था वो मोमिन था, लेकिन उसके पास ये नेमतें हासिल नहीं थी। तो उन दोनों के दरमियान कुछ कन्वर्सेशंस हुए, कुछ डिस्कशन हुई, जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरतुल कहफ में फरमाया है। और अगर हम इस चीज़ को और इन आयतों को और इन आयतों से जो हमें लेसन्स मिलते हैं, अगर हमने उनको सामने रखा तो मैं समझता हूँ कि आज की ज़िंदगी में और आज के ज़माने में जहाँ हमारे यहाँ वेस्टर्न सिविलाइजेशन का गलबा है, मादियत का गलबा है, मादा परस्ती का गलबा है,
مٹیریلزم کا غلبہ ہے، جہاں ہم نے مٹیریلسٹک لائف کو ہی سب کچھ سمجھ کے رکھا ہے، اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے آج کے زمانے کے لوگوں کو خاص طور پر رہنمائی فرمائی ہے۔ چونکہ ہمارا جو یقین ہے اس کتاب اللہ پر، قرآن کریم پر، کہ یہ کتاب اب قیامت تک کے لیے، ہر زمان و مکان کے لیے، تو ہر زمان و مکان کے لیے ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہر طرح کے فتنے کا مقابلہ کرنے کا طریقہ اور ہر طرح کی مشکلات کا حل اس کتاب میں ہونا چاہیے۔ تبھی یہ کتاب وہ ہوگی جو قرآن کریم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، اور ہر اس زمانے کے لوگوں کے لیے جہاں پہ مادہ پرستانہ مزاج بن چکا ہے، جہاں مٹیریلزم والا مزاج بن چکا ہے، اسے ہمیں کس طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور دنیا کی حقیقت اور زندگی کی حقیقت کو کس طرح سمجھنا ہے، اللہ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا۔ تو یہ دو ساتھی تھے، دو دوست تھے، ان دونوں کے درمیان اب ڈسکشن اور ایک کنورسیشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا جسے مٹیریلسٹک لائف حاصل تھی اور لگژریس لائف حاصل، اسے اس اپنی لگژری کا جو ہے نشہ اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے مالدار لوگوں کے اوپر جو ہے ایک مالداری کا اور غرور اور تکبر کا ایک نشہ چڑھ جاتا ہے، اہل حکومت کے اوپر حکومت کا نشہ رہتا ہے، عہدے داروں کے اوپر عہدے کا نشہ چڑھ جاتا ہے، جاگیرداروں کے اوپر جاگیر کا جو ہے نشہ چڑھ جاتا ہے، بزنس مین کے اندر بزنس اور تجارت کی ترقی کا غلبہ اور اس کا اثر اور نشہ چڑھ جاتا ہے۔ بس اسی طریقے سے اس شخص کے اوپر بھی یہ اثرات ظاہر ہوئے، اور اس شخص نے اپنے دوست سے کہا، وہ دوست جس کے پاس جو غریب تھا، اس سے کیا کہا؟ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اس مالدار شخص نے اپنے مومن دوست سے کہا کہ دیکھو، اس سے بات کرتے ہوئے، کہ میں تو تم سے زیادہ مالدار ہوں، اور اپنے جتھے کے اعتبار سے اور لوگوں کے اعتبار سے میرا جتھا زیادہ مضبوط ہے۔ اب جو مالدار ہوتے ہیں اس پیچھے 8 لوگ اور آگے 8 لوگ گھومتے پھرتے ہیں کہ نہیں، تو اسے اس پر بھی غرور ہوتا ہے کہ بھائی کوئی میری جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، کوئی میری کار کا دروازہ کھول رہا ہے، کوئی دھوپ میں مجھے امبریلا لے کر کھڑا ہے، کوئی میرے لیے پانی لا رہا ہے، کوئی مجھے باس کہہ رہا ہے، کوئی میرے سامنے ہاتھ باندھ کر آفس میں کھڑا ہے۔ تو یہ ایک غرور اور تکبر اس سے الگ آتا ہے۔ تو یہ غرور اس کے پاس بھی تھا۔ اس نے کیا کہا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تو تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور جتھے کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ مضبوط، میرا جتھا زیادہ اسٹرانگ ہے، میرے ماننے والے اور نام لینے والے، عزت کرنے والے زیادہ ہیں۔ تو یہ غرور اس کے اوپر، مادیت کا غرور اس کے اوپر تھا۔ اب اللہ اس کی بعض سائیکولوجی کو بیان کر رہے ہیں، جو اس کی سائیکولوجیکل کیفیت تھی اس متکبر شخص کی اور اس کافر شخص کی، جو عموماً ان لوگوں کی ہو جاتی ہے جو اس طرح کے غرور میں اور لگژریس لائف میں اپنے آپ کو بالکل انوالو کر چکے ہوتے ہیں اور اسے ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اب یہ شخص اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے، اور وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، چونکہ اس کے اندر غرور ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے نظریات صحیح نہیں ہیں، اس کی آئیڈیولوجیز صحیح نہیں ہیں، اس کے بلیف صحیح نہیں ہیں، اس کے افکار اور عقائد صحیح نہیں ہیں، لہٰذا وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ تو داخل ہو کے کیا کہتا ہے؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، میرا یہ گمان نہیں ہے کہ اتنی بڑی یہ جو نعمتیں مجھے حاصل ہے کبھی ختم ہوں گی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ نعمتیں کبھی ختم ہوں گی۔ انسان کی یہ فطرت رہی ہے کہ انسان ایک حالت کو دوسری حالت پر قیاس کرتا ہے۔ اب وہ ایسی سچویشن میں اس وقت تھا کہ جو لگژریس لائف ہو سکتی تھی وہ لگژریس لائف اسے حاصل تھی۔ اب اس نے اپنے فیوچر کے متعلق کیا گمان کیا، کیا قیاس کیا؟ وہ یہ کیا کہ یہ جو نعمتیں ابھی مجھے حاصل ہیں یہ تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ ہمیشہ باقی رہیں گی۔ اور ارباب حکومت کا بھی یہی معاملہ رہتا ہے، جس کے پاس حکومت آ جائے وہ سمجھتا ہے اب حکومت ختم نہیں ہوگی، یا میں ہونے نہیں دوں گا، یا فیوچر میں ایسی حالت میں منتقل ہوں گا جو میرے ماضی سے بہتر ہوگی۔ حالانکہ انسان اپنے فیوچر کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا، ہو سکتا ہے آج خوشحال ہو کل اچانک غریب ہو جائے، ہو سکتا ہے آج غریب ہو کل اچانک خوشحال ہو جائے۔ لیکن عموماً جو لگژریس لائف میں ہوتے ہیں، جن کے پاس مٹیریلزم اور مادیت کا جن کے اوپر غلبہ ہوتا ہے اور ان کے اندر مادہ پرستانہ مزاج بن چکا ہوتا ہے، تو وہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آتی یہ چیز کہ وہ کبھی ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں یا اس کے خلاف کبھی ہو سکتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں، ہم ہی حکومت چلائیں گے، ہم ہی رہیں گے، کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم مالدار ہیں،
ہم ہی مالدار رہیں گے، آگے ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک اس طریقے سے اس شخص نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ نعمتیں میرے پاس سے جو ہے کبھی ختم ہوں گی، وما اظن الساعة قائمہ، اور میرا یہ بھی گمان نہیں ہے کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، چونکہ وہ اپنے باغ کا خدا خود بنا ہوا ہے، اس کے اندر اس نے اپنے اندر ہی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے فرعون نے کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ کیوں کہا؟ اس کے اوپر مادیت کا غلبہ تھا، اور مادیت کا اور مٹیریلسٹک لائف کا ایسا غلبہ ہوا کہ یہ چیز اس کے ذہن سے نکل گئی کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے، میرے علاوہ بھی کوئی آ سکتا ہے۔ تو وہ کیا کہتا تھا کہ بھائی قیامت نہیں قائم ہوگی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بھائی مصر کی حکومت کس کے پاس ہے؟ مصر کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ مصر میں موجود باغات پر کس کا کنٹرول ہے؟ مصر میں پر چلتی اور بہتی نہروں پر کس کا کنٹرول ہے؟ تو یہ مادیت کا جب غلبہ فرعون کے اوپر آیا، تو جب یہ غلبہ اتنا زیادہ ہو جائے، جو اس کا آخری درجہ ہوتا ہے وہ خدائی کا دعویٰ ہوتا ہے، کہ ایک انسان جو ہے خدائی کا ہی دعویٰ کر جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی میں ہی خدا ہوں۔ تو یہ جو شخص تھا یہ بھی مٹیریلسٹک لائف میں اتنا زیادہ پھنسا ہوا تھا، اور پیسے، دنیاوی ترقی اور جو ہے مالداری، اور اس کے علاوہ ساز و سامان، باغات، کھانا پینا، لگژریس لائف کا اتنی اس کے اندر چاہت پیدا ہو گئی تھی کہ اب وہ حقیقت سے اندھا ہو چکا تھا۔